قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول: من توضع فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر 2 رکعتیں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی تو اللہ تعالی جل شانہ اس کے سوال کو جلدی یا دیر سے ضرور پورا کرے گا۔ جب کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یا اس کام کے ہونے میں رکاوٹیں اور دشواریاں پیش آ رہی ہیں یا کوئی پریشانی، مصائب اور آفات لاحق ہو جائیں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر جو دعا حدیث میں آئی ہے اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھے اور اپنی زبان میں خوب گڑ گڑا کر دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی، رکاوٹیں دور ہوں گی، دشواریاں آسان ہوں گی اور پریشانیاں رفع ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم دی اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت فرمائی کہ جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، پریشانی اور دشواریاں پیش آئیں تو خدا کی طرف رجوع کرو اور صلاۃ الحاجت پڑھو یا کم از کم اس سلسلہ کی دعاؤں کا اہتمام کرو۔ انسان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے۔ ظاہری اسباب اختیار کرنا اور مقدور پر کوشش کرنا جائز ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لے بلکہ وہ ظاہری اسباب کو اختیار کرے اور ان اسباب میں تاثیر اور کامیابی کے سلسلے میں اللہ تعالی جل شانہ سے مدد طلب کرے اور اسی کو کارساز سمجھے۔ بے ایمان شخص کی طرح نہ ہو کہ صرف ظاہری اسباب ہی پر کامیابی کو منحصر سمجھتا ہے اور خدا کی طرف جو کہ مسبب الاسباب، قادر مطلق اور کارساز ہے، بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ ظاہری اسباب ضرور اختیار کرو لیکن تمہارا یقین اور بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد دعا کرو کہ اے اللہ، میرے اختیار اور بس میں جو تھا اس کو کر لیا، آپ ہی اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے ہیں اور ان تدبیروں کو کامیاب بنانے والے ہیں، لہذا میری تدبیروں کو کامیاب فرما دیجئے۔ اس کی تعلیم دی ہے حدیث شریف میں: اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، اے اللہ، میری طاقت میں جو کچھ تدبیریں اور اسباب تھا میں نے اختیار کیا، آپ ہی پر بھروسہ ہے، آپ ہی اپنی رحمت سے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے، لیکن اسباب کی تاثیر اور تدابیر کی کامیابی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا انسان کی نگاہ صرف اسباب تک محدود نہ رہے بلکہ اسباب کے پیدا کرنے والی ذات پر ہونی چاہیے۔ ان اسباب میں تاثیر اور تدابیر میں کامیابی کی دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت اسی طرح فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نگاہ ہمیشہ مسبب الاسباب پر رہتی تھی۔ اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام کے بے شمار واقعات کتب سیرت میں مذکور ہیں۔
سیدنا حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف یا مخلوق کی طرف کوئی ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعتیں پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو بردبار ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا پروردگار ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جانوں کا پالن نہار ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری مہربانی کو واجب کرنے والے، تیری بخشش کو مؤکد کرنے والے اعمال کی توفیق اور ہر نیکی سے بلا مشقت کی کمائی اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میرے ہر گناہ کو بخش دے۔ اے اللہ، نہایت رحم مہربانی فرمانے والے، میری ہر فکر و ٹینشن کو دور کر دے، میری ہر ضرورت و حاجت کو جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو پوری فرما دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، پاکی تقدیس، عظمت اور قدرت، ربوبیت، گناہ پر فوری گرفت نہ کرنا اور بغیر استحقاق کے نوازنا اور احسان نہ جتلانے والے اسماء حسنہ پر مشتمل ہے، لہذا ان اسماء کی برکت سے ضرورتیں پوری ہوں گی، رکاوٹیں دور ہوں گی، دشواریاں آسان ہوں گی اور پریشانیاں زائل ہوں گی۔ مذکورہ طریقہ پر نماز پڑھ کر اپنی ضرورت خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مانگے اور یہ عمل برابر کرتا رہے یہاں تک کہ ضرورت پوری ہو جائے، یا دل مولا کی مرضی پر راضی ہو جائے اور قناعت پر راضی ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ بندہ کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، یا اسی کے مثل کوئی دوسری چیز دے دی جاتی ہے، یا عبادت بنا کر نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور بندہ کے دل کو مطلوبہ چیز کے نہ ملنے پر مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اگر حاجت و ضرورت کسی بندے سے متعلق ہو تو بھی مذکورہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ سے خوب عاجزی کے ساتھ دعا کرے: اے اللہ، اس بندے کے دل کو میری ضرورت پوری کرنے پر آمادہ فرما دے، کیونکہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ جل شانہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جدھر چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ پھر دعا سے فارغ ہو کر اس بندہ کے پاس جائے اور اپنی ضرورت پیش کرے۔ اگر ضرورت پوری ہو جائے تو اس بندہ کا بھی شکریہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بھی شکریہ ادا کرے۔ اگر ضرورت پوری نہ ہو تو سمجھے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روائی کا کوئی دوسرا انتظام فرما دیں گے۔ اس کے بعد جو حاجت درپیش ہو اپنی زبان میں دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے پہلے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد دعا کرے گا تو ضرور کامیابی ملے گی اور ضرورت پوری ہوگی۔ ان نوافل کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل کے ذریعے قرب خدا بندی، تکمیل فرائض، قبولیت دعا، درجات کی بلندی جیسی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ 5 وقتہ نماز کے پابند حضرات بھی صرف فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اور درجات کی بلندی کے لیے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔